آنا تھا 2000 سال پہلے کا۔ مصر دنیا کے ایک عظیم سلطنت تھی۔ اس وقت وہاں حکومت کر رہا تھا بادشاہ پٹولمی 2000 جو کلوپیترا کا والد تھا۔ ملکہ کلوپیترا، یہ کہانی ہے ملکہ کلوپیترا کی، جو نہ صرف اپنی ذہانت بلکہ اپنی خوبصورتی سے دنیا بھر میں مشہور ہوئی۔ پٹولمی ایک نرم دل مگر کمزور بادشاہ تھا۔ وہ رومی سلطنت سے دوستی رکھتا تھا، مگر مصر کے عوام اس پر بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ اس کی سب سے ذہین اور پسندیدہ اولاد تھی کلوپیترا۔ بچپن سے ہی وہ اپنے باپ کے ساتھ سیاست کے اصول سیکھتی رہی۔ زبانوں پر عبور رکھتی تھی، عربی، یونانی، مصری، حتیٰ کہ عبرانی بھی۔ جب کلوپیترا صرف 18 سال کی تھی، اس کے والد پٹولمی دوازدہم کا انتقال ہو گیا۔ مرنے سے پہلے بادشاہ نے وصیت میں لکھا، تخت اس کی بیٹی کلوپیترا اور اس کے چھوٹے بھائی پٹولمی 13ویں دونوں کو مل کر ملنا چاہیے۔ قانون کے مطابق انہیں شادی کرنی تھی تاکہ دونوں ایک ساتھ حکومت کر سکیں۔ یوں کلوپیترا اپنی عمر سے بہت چھوٹے بھائی کی بیوی بن گئی، لیکن حقیقت میں یہ شادی صرف نام کی تھی۔ اصل طاقت کلوپیترا کے ہاتھ میں تھی۔ کچھ ہی عرصے میں محل کے وزیروں نے کلوپیترا کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ انہوں نے اس کے بھائی پٹولمی کے کان بھر دیے کہ کلوپیترا تمہیں تخت سے ہٹا دے گی، اسے روک لو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کلوپیترا کو محل سے نکال دیا گیا۔ وہ اپنے چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ صحرا کی طرف بھاگ گئی۔ اس وقت وہ سب کچھ کھو چکی تھی، تخت، محل، دولت، مگر نہ کھویا تو صرف اس کا حوصلہ۔ اسی دوران روم کے طاقتور جنرل جولیس سیزر مصر آیا۔ وہ دراصل روم کے دو مخالف گروہوں کے جھگڑے کو ختم کرنے آیا تھا۔ کلوپیترا نے موقع دیکھا اور ایک خطرناک مگر ذہین چال چلی۔ اس نے خود کو ایک قالین میں لپیٹا اور اپنے خادم کے ذریعے سیزر کے محل میں پہنچوا دیا۔ جب سیزر نے قالین کھولا تو اس کے سامنے کلیوپیٹرا کھڑی تھی، خوبصورت، خود اعتماد اور چالاک۔ سیزر اس کی ذہانت، جرات سے بہت متاثر ہوا۔ دونوں کے درمیان دوستی ہوئی جو جلد ہی محبت میں بدل گئی۔ سیزر نے کلیوپیٹرا کی مدد کی۔ دونوں نے مل کر پٹولمی کے خلاف جنگ لڑی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کلیوپیٹرا نے اپنا تخت دوبارہ حاصل کر لیا، جبکہ اس کا بھائی پٹولمی 13ویں جنگ میں مارا گیا۔ کلیوپیٹرا دوبارہ مصر کی ملکہ بن گئی، لیکن اب وہ پہلے سے بھی زیادہ طاقتور تھی۔ سیزر کے ساتھ اس کا ایک بیٹا بھی ہوا جس کا نام رکھا گیا سیزیرین۔ کلیوپیٹرا نے مصر کی معیشت کو بہتر بنایا۔ زراعت، تجارت، تعلیم، سب میں اصلاحات کیں۔ لوگ اسے زندہ دیوی کہتے تھے۔ وہ غریبوں کی مدد کرتی اور خود مصری زبان میں عوام سے خطاب کرتی، حالانکہ پچھلے تمام حکمران یونانی بولتے تھے۔ لیکن روم میں حالات خراب ہو گئے۔ جولیس سیزر کا قتل ہو گیا اور کلیوپیٹرا ایک بار پھر تنہا ہو گئی۔ چند سال بعد روم کے ایک اور لیڈر مارک اینٹنی مصر آیا۔ جب وہ کلیوپیٹرا سے ملا تو ایک بار پھر ایک نئی داستان رقم ہوئی، عشق، سیاست اور جنگ کی داستان۔ دونوں نے ایک دوسرے سے شادی کی اور روم کے خلاف ایک مضبوط اتحاد بنانے کی کوشش کی۔
مگر روم نے نئے حاکم اگسٹس نے انہیں غدار قرار دے دیا اور جنگ کا اعلان کر دیا۔ جنگ ایکٹیم کے میدان میں ہوئی۔ رومی فوج زیادہ طاقتور تھی۔ کلوپیترا اور اینٹنی کو شکست ہوئی۔ دونوں مصر واپس آ گئے۔ جب اینٹنی نے سنا کہ کلیوپیترا مر گئی ہے تو اس نے خود کو تلوار مار کر خودکشی کر لی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ کلیوپیترا زندہ تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ اینٹنی مر چکا ہے تو اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ بھی زندہ نہیں رہے گی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک زہریلا سانپ اپنے بازو پر رکھ دیا اور یوں تاریخ کے سب سے حسین اور ذہین ملکہ اپنے عشق اور سلطنت کے ساتھ دفن ہو گئی۔ کلیوپیترا کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ طاقت اور حسن اگر عقل کے ساتھ ہوں تو انسان دنیا فتح کر سکتا ہے، لیکن اگر سیاست اور غرور غالب آ جائے تو سب کچھ ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اسی طرح کی مزید ویڈیو بناؤں اور آپ کو ہسٹری کے بارے میں آگاہ کرتی رہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں مور لکھیں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم، میرا نام اجیہ ہمدانی ہے۔ ویلکم ٹو مائی چینل جہاں کہانیاں بولتی ہیں۔ ہم آپ کے لیے لاتے ہیں تاریخ کے راز، انبیاء کی حکایت اور ماضی کی وہ باتیں جو آج بھی دل کو چھو لیتی ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ اس سفر پہ روانہ ہوں۔